اور آج کل جیسے عورتیں اور مرد کافی کوالٹی کی طرف جا رہی ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ایکولز ہیں، تو آپ کے حساب سے اسلام کیا کہتا ہے کہ آر مین اینڈ وومن ایکول؟ جی، میں اسلام سے پہلے اس سوال کو اپنی عقل سے پوچھتا ہوں. جب میں عقل سے پوچھتا ہوں تو میری عقل اس کا جواب دیتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم بہت ساری ٹرمینالوجیز کے اسیر بن کے رہ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہر ٹرمینالوجی ایک خاص زمان و مکان کی کونوٹیشن میں پیدا ہوتی ہے. یہ جو ٹرمینالوجی ہے بہت ساری عورتوں کے بارے میں نظر آتا ہے. فیمنزم کی تحریک اٹھی، عورتوں کے ساتھ پچھلے 4000 سال کا مردوں کا ظلم و ستم ہے، اس کے نتیجے میں کچھ رد عمل آتا ہے، اس سے کچھ نقطہ نظر بنتے ہیں. اس کو سادہ عقلی اصول پہ سمجھیں. میں اور آپ اگر ایک مخلوق ہیں تو کن چیزوں میں ہماری ایکویلٹی ہونی چاہیے؟ عقل کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ ہماری کریشن، ہمارے وجود کے اعتبار سے، کہ ہم دونوں اس دنیا میں ایگزسٹنس کے اعتبار سے ایکول ہیں. اگر آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، مجھے دی ہے بطور مرد کے، تو اس کا مطلب ہم دونوں ایکول ہیں. ہم دونوں ایکول کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے اس دنیا کے امتحان میں شریک ہیں. تو یہاں پر عقل ہی فیصلہ کر دے گی کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے مجھے بھی اور اس کو بھی، اور انہی سرکمسٹانسز سے گزارا ہے، تو اس کا مطلب ہم ایکول ہے نا دونوں کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے. تو قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی، اس کو انیشیٹ کر کے نہیں بتایا کیونکہ آبویس ریئلٹی ہے. تو قرآن مجید نے ہر جگہ کہا دنیا میں امتحان مرد اور عورت دونوں کا ہے. دونوں کو ارادہ اختیار دیا، عقل و شعور دیا، فیصلے کی صلاحیت دی. دونوں دنیا سے رخصت ہوں گے، دونوں ہمارے پاس آئیں گے، اور دونوں جنت کے برابر شہری بنیں گے. تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوتا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے رولز کی، کہ دنیا میں آپ کیا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں اگر کوئی شخص ایکویلٹی تلاش کرتا ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. رولز میں ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں صلاحیتوں کے اندر جو ڈسٹنکشن، جو تفاوت اللہ نے رکھا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. تو پھر تو آپ کو سوسائٹی کے اندر کسی شخص سے کوئی کام لینے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سب ایکول ہیں نا صلاحیت کے اعتبار سے. تو کوئی آپ کی گاڑی نہ چلائے، کوئی آپ کے گھر میں کھانا نہ پکائے، کوئی آپ کا جہاز نہ اڑائے. آپ سب برابر ہوں گے، سب لوگ سب کام کریں، تب ایکویلٹی ہوگی. تو یہ کوئی عقل مانتی ہے اس طرح کی چیز کو؟ نہیں مانتی نا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عقل نے طے کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت اور مردوں کی صلاحیت، اس میں بعض جگہوں پر مختلف اختلاف نظر آتا ہے. یہ اختلاف عورتوں کو کمتر یا مردوں کو برتر نہیں کرتا، یہ ان کی یونیکنس کو واضح کرتا ہے. مثال کے طور پہ مرد فزیکل کام کرنے میں ٹف ہوتے ہیں، یہ ہیومنس کا مشاہدہ ہے. یعنی کوئی مذہب کا مقدمہ نہیں، ابھی مذہب داخل ہی نہیں ہوا یہاں پہ، یہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے یہ کام. لوگ بسا اوقات تو مثالیں نکال کے دکھاتے ہیں، یار وہ دیکھو کینیڈا میں تو عورت بھی ٹرک چلا رہی تھی. بھائی دنیا میں چلاتے ہیں لوگ بہت سارے. آپ کو دنیا کے اوور آل نارمز کے لحاظ سے، جنرل آبزرویشن کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو مرد ہنٹر گیجر سوسائٹی میں بھی مرد نکلتا تھا، کھڑا ہوتا تھا. آج بھی جنگوں میں آپ دیکھیں فوجی نکلتے ہیں، کتنی فیصد مرد اور عورتوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، 90% مرد ہوتے ہیں فوج میں، لڑتے ہیں. اللہ نے فزیکل ایبلٹی زیادہ رکھی ہے. دوسری طرف عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشنل ایبلٹی زیادہ رکھی ہے. اگر آپ کے پاس ایموشنز نہ ہوں، آپ ٹھہر کے بیٹھیں گے نہیں. آپ 9 مہینے پیٹ میں بچہ نہیں رکھ سکتے. مرد 2 دن نہیں رکھ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ مرد کے پیٹ میں بچہ ڈال دیتے، رکھ ہی نہیں سکتا تھا. اگر اس کی یہی صلاحیت ہوتی، اس کو کام پہ نکلنا ہے، اس کے ہاں بریڈ کو حاصل کرنے کا دائیا موجود ہے، وہ کما کر لاتا ہے، وہ ذمہ داری لیتا ہے، یہ فطرت نے اس کے اندر رکھی ہے. عورت بیٹھتی ہے، احساسات کو یکجا کرتی ہے، محبتوں کی محور بنتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، خاندان کو سنبھالتی ہے. تو یہ دائرہ ہے. اب اس دائرے کو آپ یہاں تک اپریشیٹ کریں، کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی. سوسائٹی میں توازن رہتا ہے. اور عورتوں میں بھی 10-20% ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کام کر کے فزیکلی نکلنا چاہتی ہیں، اس کے لیے رستے موجود ہیں، وہ نکلیں. لیکن یہ بیلنس رہتا ہے دنیا بھر میں. اسلام نے اسی بیلنس کو سامنے رکھ کر جو ہیومنز نے کریٹ کیا تھا، کچھ ہدایات دی. اس میں سے پہلی ہدایت بیویوں کو دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے شوہر ہیں نا، یہ کما کر لاتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں گھر کی. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ایک شخص نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ چل نہیں سکتا اگر تم اس کے ساتھ اوبیڈینٹ نہیں رہتی. اس میں ایکویلٹی، ڈس ایکویلٹی، برتر کمتر، سرے سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ میں کمپنی بناتا ہوں, ایک اس میں CEO ہے اور ایک اس میں آپریشنل مینیجر ہے, تو کمپنی کا فاؤنڈر آپریشنل مینیجر کو کہتا ہے کہ یہ CEO نے بڑے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, جب یہ کوئی کام کہے تو اس کی اوبیڈینس میں اس بات کو مان لو. یہ بات کہی جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں جس طرح اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ہم عورتوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کم عقل ہو, تم کمتر ہو, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مردوں کی حکمرانی ہونی چاہیے اور مرد ہیں جو خاندان کے سربراہ ہوں گے. اگر اللہ نے جینیاتی طور پہ یہ صلاحیت عورتوں میں رکھی ہوتی تو قرآن میں پھر یہ حکم دیا جاتا مردوں کو کہ تم عورتوں کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا, بما انفقوا من اموالہم الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے, اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو باس بنائے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم پر مال خرچ کرتے ہیں. تو اس ترتیب کو اگر کوئی دنیا میں الٹنا چاہتا ہے, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, آپ ترتیب کو الٹیں, اسلام کا حکم ان حالات کی رعایت سے آپ سے متعلق ہو جائے گا. تو جنس کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے. میری ماں عورت ہونے کے باوجود مجھ سے برتر ہے, میں مرد ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کا منصب مجھ سے برتر ہے. لیکن میری بیٹی عورت ہونے کے باوجود کمتر کی بات نہیں ہے, اس میں مجھ سے ماتحتی کے رشتے میں رہتی ہے, اس لیے کہ میں گھر چلاتا ہوں, اس نے میری اوبیڈینس کرنی ہے, میری بات سننی ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ اس طرح سے پیش کریں تو مجھے یہ اندازہ ہے, چونکہ بہت سارے عورتوں پر مظالم ہوئے ہیں, جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ریشنلٹی پریویل نہیں کرتی, ہم ایموشنز کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو لوگ بات کرتے نہیں ہے تو میرج تو پارٹنرشپ ہے اور یہ وہ. اگر پارٹنرشپ ہے تو پھر پارٹنرشپ میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ کانفلکٹ ہو جائے تو کون آ کر فیصلہ کرے گا. دو لوگ تو فیصلہ نہیں کر سکتے, پھر تو یا دو بیویاں ہونی چاہیے, ایک مرد ہونا چاہیے, میجورٹی سے فیصلہ ہوگا نا, جمہوریت سے. تو دو لوگوں کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک اتھارٹی نہ ہو. اتھارٹی آپ کو قائم کرنی پڑتی ہے. تو اس خاندان کے ادارے میں انسانوں نے اپنے تعاملات سے مرد کو وہ حیثیت دی ہے. دین نے صرف عورتوں کو اخلاقی لحاظ سے توجہ دلائی ہے کہ جب خاندان کا حصہ بنتی ہو, یہ مال خرچ کر رہے ہیں تو ان کی اوبیڈینس کرو. اوبیڈینس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتی. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا فلاں ڈیسیجن ٹھیک تھا. یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے, اوور آل جنرل میجر ڈیسیجنز کے اندر ہوتا ہے, اور آپ شوہر کو شوہر کی حیثیت دیتی ہیں, اختلاف بھی کرتی ہیں, اور آپ ان کو کہتی ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کی رائے کو درستی سمجھتی, لیکن چونکہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں, آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, شپ کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, میں اختلاف کے باوجود سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کی اس بات کو مان لیتی ہوں. یہ ہے پورا تصور. ہر کوئی ایکول ہے لیکن صلاحیت کے اعتبار سے ہر کوئی مختلف ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جی مرد اور عورت ایکول ہوتے ہیں, لہٰذا فٹ بال کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر مردوں کی ہوگی اور وہاں عورتوں کی, ان کا مقابلہ کرا ہے. دنیا میں ہوتا کہیں یہاں پر آپ دیکھیں, دنیا میں ہم اسپورٹس جیسی چیز جس میں کوئی ریلیجن فلسفہ نہیں ہے, وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں, اس صلاحیت کے اعتبار سے مقابلہ کرواتے ہیں. تو اس پہلو سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کو مشکل پیش آئے گی.